اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، اور تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو فرماتے ہیں کہ میں اس وقت کعبۃ اللہ کے حرم میں موجود تھا، صحن کعبہ میں موجود تھا، میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ اچانک کعبۃ اللہ حرکت کرنے لگا، کانپنے لگا، وجد کرنے لگا، اور میں نے دیکھا کہ جدھر حضرت بی بی آمنہ کا گھر تھا اس گھر والی طرف کعبۃ اللہ نے سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ تو بعد میں جب مجھ کو پتہ چلا کہ آج اللہ کے آخری نبی کی جلوہ گری بی بی آمنہ کی گود کے اندر ہو گئی ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ راز مجھ پر کھل گیا کہ وہ جو کعبۃ اللہ وجد کر رہا تھا وہ اللہ کے نبی کی آمد کی خوشی کے اندر وجد کر رہا تھا اور رقص کر رہا تھا اور خوشی کا اظہار کر رہا تھا کہ مولا تیرا شکر ہے کہ آج ان بتوں کی نجاست سے پاک کرنے والے رحمت للعالمین کو تو نے کائنات کے اندر جلوہ افروز فرما دیا ہے۔ اور کعبۃ اللہ جو حضرت بی بی آمنہ کے گھر کی طرف سجدے کر رہا تھا وہ یہ بتا رہا تھا کہ کائنات والوں، ساری کائنات کے، ساری دنیا کے لوگ میری طرف منہ کر کے عبادت کیا کریں گے، میری طرف منہ کر کے سجدہ کیا کریں گے، سارے لوگ مجھے کعبہ مانیں گے، اور جب میں اپنا قبلہ و کعبہ کسی کو مانوں گا تو اس نبی کو مانوں گا۔ اسی بات سے اعلیٰ حضرت فرمایا تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، اور تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا۔ اور بت گرے کیوں؟ تعظیم اللہ، اس نبی کی تعظیم کے آگے وہ گر کر بتا رہے تھے، تعظیم کرتے ہوئے اس نبی کے سامنے گر کر بتا رہے تھے کہ آج سے پہلے ہماری پوجا ہوتی رہی، اب جو نبی آ گیا ہے یہ بتوں کی پوجا سے کلیتاً امت کو، اللہ کی مخلوق کو روکے گا، اور یہ ایسی روشنی لے کر آیا ہے اب سجدہ بتوں کے آگے نہیں ہوا کرے گا، اب سجدہ اگر ہوگا تو ساری کائنات کے خالق کے آگے ہوا کرے گا، اب اگر سجدہ کیا جائے گا تو ساری کائنات کے مالک کی ذات کو کیا جائے گا، اب اگر سجدہ کیا جائے گا تو ساری کائنات کو پیدا کرنے والی ذات کو سجدہ کیا جائے گا، اب کعبۃ اللہ کے اندر کوئی بت باقی نہیں رہ سکے گا، اب کعبۃ اللہ کو ان نجاستوں سے پاک اور صاف کر دیا جائے گا، اب کعبۃ اللہ کو نجاست سے مکمل طور پہ پاک اور صاف کر دیا جائے گا۔ اب دنیا کے کونے کونے سے اللہ تعالیٰ کے بندے اس گھر کا جو طواف کرنے کے لیے آیا کریں گے،
اور اس گھر کا طواف کر کے عمرہ کی صورت میں، حج کی صورت میں، اس کے بعد اس نبی کی بارگاہ کے اندر جا کر دست بستہ صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا کریں گے کہ جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے اس کعبہ کو پاک کر کے بسانے کے لیے پیدا فرما دیا تھا۔ ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مختونا، بچہ پیدا ہو اس کا ختنہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کا ختنہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ لما وقع علی الارض رفع رأسہ وقال بلسان فصیح لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، جب آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، آپ نے اپنے سر مبارک کو اٹھایا، پہلے آپ نے سجدہ کیا، اس کے بعد آپ نے جب اپنے سر مبارک کو اٹھایا تو زبان سے کہا کیا، لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا سچا معبود نہیں ہو سکتا، اور کائنات والوں سن لو، رب تعالیٰ نے مجھ کو اس کائنات کے اندر رسول بنا کے پیدا فرما دیا ہے، رب تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کے بھیج دیا ہے، رب تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کے بھیج دیا ہے، رب تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کے بھیج دیا ہے۔ اب کچھ لوگ آج کہتے ہیں او جی نبوت 40 سال کے بعد جا کر ملی، تو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے تو پیدائش کے وقت ہی اعلان کر دیا تھا، اور اس سے بھی پیچھے چلے جائیں کہ آپ کب سے نبی ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف لفظوں کے اندر فرما دیا، کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، کہ جب ابھی حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے مراحل طے کر رہے تھے، اور جب ابھی حضرت آدم علیہ السلام کا جسم تیار ہوا تھا، اس کے اندر روح نہیں پھینکی گئی تھی، نہیں ڈالی گئی تھی، کائنات والوں سن لو، اس وقت بھی میں اللہ تعالیٰ کے حضور نبی تھا، اس وقت بھی میں نبی تھا۔ تو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان نے بہت سارے مسائل حل کر دیے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، نظرت الیہ فاذا ہوا کالقمر لیلۃ البدر ریحہ یسطع کالمسک الاظفر، آپ فرماتی ہے کہ جب اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری ہوئی، میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب کی زیارت کی، میں نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا تو ان کے چہرے کو میں نے کیسا پایا، کالقمر لیلۃ البدر، ان کا چہرہ اتنا روشن تھا کہ جس طرح 14ویں کا چاند روشن ہوا کرتا ہے، اور چہرہ مصطفیٰ ولادت کے وقت 14ویں کی چاند کی طرح روشن تھا۔ اور اس کے علاوہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے لال کو دیکھا، میں نے اپنے بیٹے کے جسم کو جب سونگا، ریحہ یسطع کالمسک الاظفر، ان کے جسم سے کستوری کی خوشبو پھوٹ رہی تھی، ان کے جسم سے کستوری کی خوشبو کے حلے آ رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ پاک اور صاف پیدا ہوئے، غسل دینے کی حاجت پیش نہیں آئی، نہلانے کی ضرورت پیش نہیں آئی، کستوریوں کے حلے آ رہے تھے۔ اور مزید یہ فرماتی ہے کہ ان کا چہرہ اس طرح چمک رہا تھا اور روشن تھا کہ جس طرح کے 14ویں کا چاند ہوتا ہے، بلکہ 14ویں کا چاند بھی جب اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیا کرتا تھا تو وہ بھی حضور کے چہرہ پاک کی صفائی کو دیکھ کر اپنا رخ چھپاتا پھرتا تھا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ میں بڑا حسین ہوں، یہ تو مجھے بھی پیچھے چھوڑ گئے ہیں۔ لو جی گفتگو میری اخیر تے پہنچ گئی ہے۔ ویسے میرا مشورہ ہے کہ ہن گیٹ بند کر دینا چاہیے، گیٹ بند کر دینا چاہیے۔ اٹھو کوئی جوان اتوں جا گیٹ بند کر دیو، خیر چل اٹھ کا کہ تو ہسن ڈیا، جا گیٹ بند کر دے۔ دیکھو نا
اصولی طور تے یار لنگر حق انہاں دا جنہ بہ کے محفل سنی اور چپ کر ہے. ویسے بھی مسجد دے وچ کھان پین دا شرعی مسئلہ ہے، علماء نے ذکر کیتا، گپ نہیں. علماء نے فرمایا کہ جیڑا بندہ مسجد وچ کھانا پینا چاہے پہلے وہ بہ کے تھوڑی دیر ذکر کرے، تے اسی ذکر نہیں کیتا، لہذا ہون اسی مسجد دے اندر اعتکاف دی نیت نال کھا سکنے ہاں. ایویں راہ جاندا ویکھے کہ مسیتے جنابے والا ناشتہ چلیا تے آ کے اتنے بہ جاوے تے اودے واسطے گناہ ہے، شرعی طور تے اودے واسطے یہ گناہ ہے. یہ دروازہ بند کرا کے کوئی میرے تے باج اعتراض نہ کرے، بہت سارے لوگوں نے میں گناہ تو بچایا. آکھو ذرا سبحان اللہ. لو جی ایک دو شعر تے میری گفتگو ختم. تو میرا محبوب نہیں ڈیٹھا اور لیلۃ البدر کل قمری لیلۃ البدر جنوں ویکھ کے چنی شرما تو میرا محبوب نہیں ڈیٹھا جنوں ویکھ کے چنی شرما آوے تے بجلی ڈر دی اوے چمک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے تے اکھ اگیڑے تے انجی پیا جا پے اور جویں میں خانہ کھل جا آوے تے جے کھول دے وے جے او ول زلفاں دے جاندہ راہی راہ پل جاوے تے جے او ہاتھ پھلاں نو لاوے ہاتھ پھلاں وچ رلی جاوے اوے آزم ایڈا سونا ساقی سانو کدرے نظری نہ آوے تقریباً 1.25 لاکھ یا کم و بیش انبیاء علیہ السلام میں سے ایک سے بڑھ کر رب تعالیٰ نے ایک کو حسین بنایا. حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑا حسین بنایا، حتیٰ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنا حسین بنایا کہ ان کے ہاتھوں کو دیکھ کر عورتوں نے اپنے ہاتھ، ان کے حسن کو دیکھ کر عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا. نبی پاک علیہ السلام کو ان سے بھی زیادہ حسین بنایا. آقا دو جہاں علیہ السلام کے حسن و جمال کے بارے میں ایک بات کہہ کر کسی شاعر نے بات ہی ختم کر دی کہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، بنا کے محمد قلم توڑ دیتا تے آزم ایڈا اوے سونا ساکی سانو کدرے نظری نہ آوے